بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام على من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جس چیز کی آج ضرورت ہے، جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے۔ گر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے۔ ناکام ہیں گہرے صدمے بھی تیری گہری نیند اڑانے کو، اٹھ باندھ کمر کیوں سستی سی تیری سوچ بھی اب تک طاری ہے۔ ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رہ کے جیتا ہے، کیوں سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک عاری ہے۔ تو یاد کر اپنے ماضی کو، اس ملت کے ہر غازی کو، ہر ظالم غاصب لرزاں ہے، فرعون پہ ہیبت طاری ہے۔ مت ڈرنا ان بدخواہوں سے، مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے، جب ساتھ ہیں طیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے۔ مت ڈرنا ان بدخواہوں سے، مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے، جب ساتھ ہیں طیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے۔ اسلام کے غلبہ کی منزل ایک روز ہمیں مل جائے گی انشاءاللہ۔ اسلام کے غلبہ کی منزل ایک روز ہمیں مل جائے گی، جو بھسم کرے گی باطل کو وہ اپنی ہی چنگاری ہے۔ جس دور میں ملت کے غازی سولی پہ چڑھائے جاتے ہوں، وہ طرز حکومت ملت سے مکاری ہے، غداری ہے۔ جس دور میں ملت کے غازی سولی پہ چڑھائے جاتے ہوں، وہ طرز حکومت ملت سے مکاری ہے، غداری ہے۔
انگریز کے سب نوکر چاکر دھرتی سے بستر گول کرے، اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی یاری ہے۔ جس دور میں ملت کے غازی سولی پہ چڑھائے جاتے ہوں، وہ طرز حکومت ملت سے مکاری ہے، غداری ہے۔ انگریز کے سب نوکر چاکر دھرتی سے بستر گول کرے، اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی یاری ہے۔ جب تک بھی زندہ رہنا ہے، حق قول زبان سے کہنا ہے۔ کیا ڈر ہے موت کا اے آصف، جب جانا اپنی باری ہے۔ جوانیاں لٹائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سروران، حامی بے قسام، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، رون کے محفل شیخ الحدیث و تفسیر، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت پیر سید محمد ضیاء الحق شاہ صاحب سلطان پوری حافظہ اللہ تعالی، رون کے محفل تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم رہنما حضرت پیر سید محمد عنایت الحق شاہ صاحب سلطان پوری حافظہ اللہ تعالی، شہید ناموس رسالت حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید قدس سر العزیز کے برادر محترم ملک محمد دل پذیر آوان صاحب زید مجدہ، غازی اسلام غازی محمد تنویر قادری صاحب کے برادر محترم زید شرفہ، بانی کانفرنس حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبد الرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالی، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے حسن ابدال کی سرزمین پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تنظیمات اہل سنت کے زیر اہتمام آج کی یہ تاریخ ساز لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ منتظمین کے انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ حضرت مولانا قاری محمد عبد الرحمن صاحب کے لخت جگر، صاحبزادہ حافظ محمد خلیل الرحمن صاحب کے عقد مسنون کے موقع پر اس عظیم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور عالمی سطح پر جتنے بھی چیلنجز ہیں، اہل سنت کی طرف سے ان کا جواب دینے کے لیے نہایت حساس موقع پر آج کی یہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ کشمیر میں زندہ دلان کشمیر، مقبوض آبادی میں جو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کی حمایت میں آج کا یہ اجتماع
اہل سنت کے موقف کو واضح کر رہا ہے۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا دار الخلافہ، امت مسلمہ کا دل، مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین، اس پر شیطانی سوچ نے جو حملہ کیا، اس کے رد کے لیے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں میں اہل سنت یہ عہد کر رہے ہیں کہ ہم اپنے کلیجے جوڑ کر بھی ارض مقدس کا دفاع کریں گے، اور انشاءاللہ اگر ہمیں اجازت ملے گی تو لاکھوں کی تعداد میں سنی پہنچ کر حرمین شریفین کے تحفظ کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ آج پاکستان میں جب 14 اگست کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اس موقع پر اس کانفرنس کا انعقاد اور بالخصوص شہید ناموس رسالت حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ جب دنیا سے جا رہے تھے، ملک دل پذیر آوان اس بات کے راوی ہیں کہ غازی صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان دی ہے، اور میں منتظر رہوں گا کہ اس دیش میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ کب ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن و سنت سے پاکستان کو حاصل کرنے کا جو مقصد تھا اور آج بقائے پاکستان کا جو راز ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا، اور انشاءاللہ امیر المجاہدین شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان افروز خطاب سے اور دیگر قائدین آپ کو محظوظ فرمائیں گے۔ پاکستان بنانے کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے جو کئی صدیوں تک جہاد کیا، اس کے پس منظر میں یہ مشن تھا کہ دین اسلام پر مکمل عمل حجرے میں بیٹھ کے نہیں ہو سکتا، اس پر مکمل عمل کرنے کے لیے کوئی زمین چاہیے، اور یہی حکمتیں جو ہجرت کی ہیں ان میں سے ایک حکمت تھی کہ مکہ مکرمہ پر جب کنٹرول تھا کفار مکہ کا اور اسلام ایک سٹیٹ کا تقاضا کر رہا تھا، تو سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اور وہاں پر اسلام کی سٹیٹ کی بنیاد رکھی گئی۔ اسلام کا نظام کفر پر سب سے بڑی ضرب ہے، اسلام کی سلطنت کفر کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اسلام کا نظام حکومت تمام اسلام کا قلعہ ہے۔ اگر نظام حکومت اسلام کے مطابق ہے تو پھر نمازیوں کی نماز محفوظ ہے، روزے داروں کا روزہ محفوظ ہے، حاجیوں کا حج محفوظ ہے، تہجد گزاروں کی تہجد محفوظ ہے۔ اور اگر معاذ اللہ یہ نظام نہیں تو پھر یوں سمجھو جیسے چھت نہ ہو تو کبھی بارش، کبھی آندھی، کبھی طوفان، کبھی دھوپ، مختلف قسم کی آفتوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا حکم سناتے ہوئے مدینہ منورہ میں نظام قائم کیا، اور قرآن مجید برہان رشید میں نظام سلطنت اور حکم رسول علیہ السلام، جس کو ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو ایمان کے لیے لازمی قرار دیا۔ آج ہم اس کو دنیا داری کہہ کر یا یہ کہہ کر کہ یہ شریفوں کا کام نہیں، نہ جانے کتنی دور کی بات کرتے ہیں۔ ہمارا قرآن تو ایمان کے لیے اس چیز کو لازم قرار دیتا ہے۔
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. رب فرماتا ہے محبوب مجھے تمہارے رب کی قسم کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تمہاری حکومت کو تسلیم نہ کر لے. حکومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلیم کرنا اس کو ایمان کی سند قرار دیا گیا. اگرچہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو، روزہ رکھ رہا ہو، حج کر رہا ہو، زکوٰۃ دے رہا ہو، مگر قرآن مجید نے واضح لفظوں میں اس بات کی وضاحت کی کہ حکومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور پھر سر تسلیم یوں خم کرنا. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ دل میں میلا خیال بھی نہ آئے سرکار کے فیصلے کے خلاف، تو پھر مومن ہے. یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے کہ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے اس وقت، چونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے اور مستقبل سب کچھ اس کے لیے حال کی طرح ہے، رب ذوالجلال آج کے یہ سارے فتنے دیکھ رہا تھا. کوئی کہتا ہے مذہب اسلام ہے، سیاست سوشلزم ہے، کوئی کہتا ہے مذہب اسلام ہے اور سیاست ہماری کمیونزم ہے، اور کوئی کہتا ہے مذہب اسلام ہے اور سیاست کا قبلہ واشنگٹن ہے، کوئی کہتا ہے مذہب اسلام ہے اور ہماری سیاست کا قبلہ برطانیہ ہے. رب ذوالجلال نے اس وقت قرآن میں یہ آیت نازل کر دی، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. فرمایا یہ کچھ لوگ اپنے آپ کو مومن گمان کر رہے ہیں کہ ہم قرآن پہ ایمان لائے، پہلی کتابوں پہ ایمان لائے، لیکن جب حکومت کی بات آتی ہے، فیصلے کی بات آتی ہے، تو پھر محبوب فیصلہ آپ کا نہیں مانتے، فیصلہ طاغوت کا مانتے ہیں، پھر طاغوت کا منہ دیکھتے ہیں. تو رب ذوالجلال نے ایسے لوگوں کو حکم بیان کیا، فرمایا ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایمان کا تعلق انہی کا ہے اور وہی صاحب ایمان ہے جو سجدہ بھی محبوب کا طریقہ دیکھ کے کرتے ہیں اور سیاست بھی سرکار کا فرمان سن کے کرتے ہیں. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، چاہتے ہیں کہ فیصلہ طاغوت کرے. پر جن کی یہ سوچ ہو، قرآن نے کہا وہ ایماندار کس طرح ہے. طاغوت کون ہے؟ ایک وقت طاغوت ابو جہل تھا، آج طاغوت امریکہ ہے جو اپنے فیصلوں کے لیے امریکہ کی طرف دیکھ رہا ہو، جو اپنے فیصلوں کے لحاظ سے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہو، جن کی پالیسی واشنگٹن میں بنتی ہو، جن کی سوچیں امریکی گٹروں سے پار ہوتی ہو. یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، یہ رب کا قرآن ہے کہ ایمان کی دولت تب ملے گی کہ جس وقت حکومت کا حق بھی جو قرآن کا ہے اور سرکار کے فرمان کا ہے اس کو کوئی دل سے مانے گا تو پھر اللہ اس کو ایمان کی سند عطا فرما دے گا. کچھ لوگوں نے جس وقت اس مسئلے پر جب ابھی قرآن اتر رہا تھا تو ایسا موقف اختیار کیا، حکم اور حکومت کے مسئلے پر دوسری طرف سوچنا شروع کیا. تو خالق کائنات نے فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، جاہلیت کی حکومت چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتا ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، فرمایا ایمان والوں کے لیے رب سے بہتر حکم کیس کا ہو سکتا ہے. یقین والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ کے حکم سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ تو اس بنیاد پر کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے رب جو تیرا حکم ہے میں اس کے تابع ہوں. کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے اے ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا فرمان ہے میں اس حکم اور حکومت اور فیصلے کے تابع ہوں. میری خواہش آپ کی رضا کے تابع ہے، میری زندگی کا چال چلن آپ کے فرمان کے تابع ہے. جو اس طرح اپنے آپ کو
سپرد کر دیتا ہے اس حکم کے، اس کو شریعت ایماندار کہتی ہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ کسی مومن مرد یا عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے اور نبی علیہ السلام کا فرمان آ جائے آگے سے وہ یہ کہے آئی تھی میں یہ سوچتا ہوں، میری یہ رائے ہے، میں اس طرف جا رہا ہوں، یہ میری سوچ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کسی کافر کا طریقہ ہو سکتا ہے، مومن کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ مومن وہ ہے کہ جو اپنی ہر بات یہاں پہ ختم کر دیتا ہے کہ جو رب نے فرمایا وہی پر حق ہے، جو محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہی پر حق ہے۔ ہم کسی دوسری طرف نہیں دیکھیں گے، ان کے فرمان کو دیکھ کے جنت کا رستہ طے کرتے چلے جائیں گے۔ اب اس میں قابل غور بات یہ ہے، مکی زندگی میں آپ کو کوئی غزوہ نظر نہیں آئے گا، اور مدنی زندگی غزوات سے بھری ہوئی ہے۔ حالانکہ مکہ مکرمہ کے وہ ناہنجار جو لڑنے گئے تھے بدر میں، جو لڑنے گئے تھے احد میں، جو لڑنے گئے تھے خندق میں، اگر مکہ مکرمہ کے اندر ہی جب مسلمانوں کی تعداد ابھی تھوڑی تھی اور دور جا کے لڑنا بھی نہیں تھا کہ جن کے وہ دشمن بنے تھے وہ پڑوس میں ہی تھے، اس وقت ان کو یہ سوچ کیوں نہ آئی کہ ہم ان کو معاذ اللہ ختم کریں، اور پھر فوج جمع کی، فنڈ اکٹھا کیا، جا کے بدر میں لڑے، اور پھر منہ پہ تماچا پڑا تو واپس لوٹے، کچھ ہلاک ہوئے، کچھ توبہ کر گئے، پھر احد اور پھر خندق میں کمر ٹوٹ گئی۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اب یہ لڑنے نہیں آئیں گے، اب ہم تلوار لے کے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے۔ تو کبھی سوچا کہ جب وہ پلید سوچ جو ابو جال کی تھی اور کفار مکہ کی کہ ہم ان مسلمانوں کو جا کے ختم کر دے، جب کام آسان تھا، تعداد بھی تھوڑی تھی، اور جنہیں وہ ختم کرنا چاہتے تھے وہ پڑوس میں تھے، اس وقت کیوں نہ نکلے جنگ کرنے کے لیے؟ اس وقت بھی جھگڑے تو ہوتے رہے، تشدد ہوا، مگر غزوہ نہیں ہے، اور مدنی زندگی بھری ہوئی ہے غزوات سے۔ تو اس کے اسباب میں سے واضح سبب سرے فہرست یہ ہے کہ اسلام نے تو جو کچھ دینا تھا پتا تھا کہ میں کیا لے کے آیا ہوں، مگر کافر دماغ سمجھتا تھا ان کا تعلق حجرے سے ہے، ان کا تعلق مسجد سے ہے، بازار میرا ہے، میدان میرا ہے، چدراک میری ہے، سرداری میری ہے، حکم میرا ہے، فیصلہ میرا ہے۔ اور جب مدینہ منورہ میں سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطنت قائم کر اسلام نے اپنی مقدس سیاست کا اعلان کر دیا، تو ابو جال کو چوٹ لگی، یہ مسجد والے ہی نہیں، یہ مسجد کے ساتھ بازار والے بھی ہیں، یہ میدان والے بھی ہیں، یہ راج والے ہیں، یہ حکومت والے ہیں۔ اب فیصلے تو ان کے چلیں گے، اب ہماری بات کون سنے گا؟ یہ تو پھر حکومت بنا کر آج یہ پھر مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائیں گے۔ لہذا جو سوچ اس وقت ابو جال کی سوچ تھی، آج وہ سوچ امریکہ کی سوچ ہے، اور امریکہ اس سوچ کو پھیلانا چاہتا ہے اور اس کو آگے بڑھا رہا ہے اور اپنے آرڈر کی دعوت دے رہا ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر رہی ہے کہ اس کائنات میں راج چلے گا تو مدینے والے کا راج چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محتشم سامع حضرات، میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، حضرت پیر سید سعادت علی شاہ صاحب تشریف فرما ہوئے، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا بات کو ذہن میں بٹھانا۔ اس وقت کا جاہلی نظام، ان کی جو سوچ تھی وہی سوچ ہر دور کے اندر اسلام دشمن قوتوں کی رہی۔ آج طاغوت جو وقت کا ہے امریکہ، وہ اپنا نیو ورلڈ آرڈر لایا ہے، اور فری میسن دجالی فرقہ پوری دنیا پہ اپنی حکومت کے خواب دیکھ رہا ہے، اور انہوں نے مسلم ممالک کو اینٹ کا ڈھیر بنا دیا ہے، اور ہر طرف کچھ تو خون کا بازار گرم ہے۔ امریکہ وائٹ ہاؤس میں افطاری بھی کرواتا ہے، وہاں پہ اذان بھی پڑھواتا ہے، وہاں پہ وائٹ ہاؤس میں جماعت بھی ہو جاتی ہے۔ اسے پسند نہیں مگر برداشت ہے۔
وہ کہتا ہے نماز پڑھ لو واشنگٹن میں، مگر آرڈر میرا ہے، راج میرا ہے، نظام میرا ہے، سلطنت پوری زمین پہ میری ہوگی. تم نماز وائٹ ہاؤس میں بھی پڑھ سکتے ہو مگر راج تمہارا نہیں ہے. تو ہم یہ سوچ لے کر جو آج کی بنی نہیں، جو صفہ سے چلی ہے، بدر سے چلی ہے، وہی جو مجدد الفسانی نے بر صغیر میں سکھائی تھی، وہی جو خواجہ غریب نواز نے بتائی تھی، وہی جو محمود غزنوی نے پیغام دیا تھا، وہی جو حضرت امام احمد رضا بریلوی نے للکار دی تھی، وہی سوچ لے کر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہی ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے جس وقت بادشاہوں کو خط لکھے تھے اس وقت ہی فرما دیا تھا وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ. اے دنیا میں بادشاہی کے دعوے کرنے والوں، روم کا بادشاہ، ایران کا بادشاہ، سب کو للکارتے ہوئے فرمایا جہاں تم تخت رکھ کے بیٹھے ہو یہ زمین تمہارے باپ دادا کی نہیں ہے، یہ زمین رب کی ہے، رب کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے کسی بادشاہ کو خط لکھتے وقت ملک نہیں لکھا، حالانکہ کسی کو ملک بحرین کہا جاتا، کسی کو ملک روم کہا جاتا. سرکار نے عظیم کا لفظ لکھ دیا کہ وہاں کے لوگوں نے اپنا لیڈر بنا رکھا ہے مگر ملک نہیں لکھا. اسلام پہلے دن سے اپنی سیاست میں اتنا سیریس ہے، اور آج ان کو ملک لکھوں تو پھر کیسے ان کی حکومت کا انکار کروں. میرے آقا علیہ السلام نے ملک نہیں لکھا. تمام شروح بخاری دیکھ لو، جواب ایک ہے، فرمایا میرے آنے سے سب کے تختے الٹ گئے ہیں، اب ملک وہی بنے گا جس کو محمد عربی مہر لگا کے ملک بنائیں گے. محتشم سامعین حضرات، اب دیکھیے نظام کے زیر سایہ سب کچھ محفوظ ہے، اگر نظام نہیں تو پھر عبادتوں پہ حملہ ہے، ریاضتوں پہ حملہ ہے، صوفیوں کے تصوف پہ حملہ ہے، زہد جو زاہد ہے اس پہ حملہ ہے. میرا تیرا حج کیا حیثیت رکھتا ہے؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حج میرے نبی علیہ السلام کی قیادت میں کیا تھا، جب سرکار خود عرفات میں موجود تھے، ہمارے سینکڑوں حج بھی اس حج کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے. پڑھو نصب الرایا، پڑھو ہدایہ، پڑھو تبرانی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت زید بن ارقم کو پیغام بھیجا. ان سے غلطی کیا ہوئی؟ صرف ایک سودا خلاف شریعت جب ہوا، ام المومنین نے ان کو پیغام بھیجا کہ یہ سودا واپس کرو. نماز کی بات نہیں تھی، روزے کی نہیں تھی، حج کی نہیں تھی، زکوٰۃ کی نہیں تھی، معاملات کی بات تھی. یہ سودا واپس کرو، اگر تم نے واپس نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ قد ابطل اللہ حجک وجہادک مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زید بن ارقم پھر وہ حج باطل ہو گیا جو تم نے میرے نبی علیہ السلام کی قیادت میں کیا تھا. وہ تمہارا جہاد باطل ہو گیا جو تم نے سرکار کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہو کے کیا تھا. کروڑوں ولی مل جائیں، صحابہ کی ایک لمحے کو نہیں پہنچ سکتے. وہ اتنا بڑا حج اور اتنا بڑا جہاد، اس کے بارے میں ام المومنین فتویٰ دے رہی ہیں کہ اگر سودا واپس نہ ہوا تو پھر حج باطل، جہاد باطل. جس وقت ایک سودے کی اتنی نحوست ہے جو خلاف شرع ہو، تو جب پورا نظام ہی خلاف شرع ہو پھر گندے حوض میں پارسا مچھلی کا کیا بنے گا؟ کبھی سوچا تہجد گزار نے، کبھی سوچا حجرے کے صوفی نے، کبھی سوچا دن رات ورد وظیفے میں مشغول رہنے والے عظیم ولی نے، عظیم انسان نے. ہم کسی پہ تنقید نہیں کرتے مگر نظام ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، علم غیب ہے، اور یہ آج تک کی جو نبض تھی اس پہ ہاتھ رکھ کے قیامت تک کے احوال کو سامنے رکھ کے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً. عروہ کہتے ہیں کڑے کو، جس سے وقت پڑے مشکل کا تو بندہ ہاتھ ڈال کے سہارا لیتا ہے. فرمایا اسلام کے کئی کڑے ہیں، ملت وابستہ ہوگی کڑوں کے ہاتھ ڈال کے طوفانوں سے بچے گی. ایک ایک کر کے میرے اسلام کا کڑا توڑا جائے گا، اور تھوڑے لگیں گے کافروں کے، اور کڑے توڑے جائیں گے ایک ایک کر کے.
فرمایا سب سے پہلے پہ ڈٹ جاؤ تاکہ آخر والے سارے محفوظ رہیں. پہلا کڑا ہی نہ ٹوٹنے دو. پہلا کڑا کون سا ہے؟ دیکھو علم غیب اور سارے مسائل کا حل. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اولہن نقدن الحق وآخرہن الصلاۃ. فرمایا میری امت کے مضبوط کڑے اسلام کے توڑنے کے لیے کافر سب سے پہلے میرے نظام حکومت والا کڑا توڑیں گے, اسلامی سٹیٹ والا کڑا توڑیں گے, اسلامی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو کڑا ہے یہ ہے دفاع پورے اسلام کا. دشمن سب سے پہلے اس پر حملہ کریں گے. نماز پہ پہلا حملہ نہیں ہے, فرمایا نماز پہ تو آخری حملہ ہوگا. آخرہن الصلاۃ, سب سے آخری حملہ نماز پر ہے. تو کیوں نہ ہم نے توجہ کی اس بات کی طرف, نماز ہماری شان, ہمارا وقار, دین کا ایمان, نجات کا مدار. مگر جس چھت کے نیچے نماز محفوظ رہے اس چھت کو ہم دنیا داری کہیں, جس چھت کے نیچے ساری عبادتیں محفوظ رہیں اس کو ہم کہیں کہ یہ شریفوں کا کام ہی نہیں. تو سرکار نے تو سازش پر پہلے مطلع کر دیا تھا کہ دشمن سب سے پہلے میرے نظام کو چھیڑیں گے, میرے نظام کے حملہ آور ہو جائیں گے. اور کتنی صدیاں گزر گئیں کہ اس نظام کے لیے امت تڑپ رہی ہے. اور آج نیو ورلڈ آرڈر کی یافتیں پھر نئے سرے سے اپنے جال لے کر آ گئی ہیں. پاکستان بنا تھا, پوری امت کی نظریں پاکستان پہ لگی ہوئی تھی. میرے استاد محترم امام العلماء حضرت علامہ عطا محمد بندیال قدس سر العزیز 1948 اپریل کے اندر بغداد شریف میں جس وقت موجود تھے, آپ کہتے ہیں اپنے سفر نامہ میں بھی لکھا ہے کہ مختلف علماء نے ہم سے آ کے ملاقات کی چونکہ نیا پاکستان بنا ہوا تھا اور ہم اس کے بعد وہاں پہنچے تھے. پیر آف گولڈا شریف کی قیادت میں 100 افراد کا وہ وفد تھا. لوگوں نے پوچھا جو تم نے کلمے کے نام پہ پاکستان بنایا تھا کیا اسلام نافذ ہو گیا ہے؟ تو استاد محترم کہتے ہیں میں نے کہا نہیں ابھی نافذ تو نہیں ہوا مگر جلد نافذ ہو جائے گا. لوگوں میں جذبہ بڑا ہے, دور نہیں بات, اسلام نافذ ہو جائے گا. افسوس کہ آج تک وہ جلد کی بات ختم نہ ہوئی. اس موقع پر علماء و مشائخ جو بغداد میں تھے انہوں نے کہا ہم سارے پاکستان پہ نظریں لگائے بیٹھے ہیں کہ پاکستان میں دین نافذ ہوگا تو پھر عرب میں بھی ہوگا. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وہی وطن ہے, میرا وہی وطن ہے. پاکستان ہوئے زمین پر مدینہ منورہ کا عکس جمیل ہے. اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر اس زمین پر کوئی سٹیٹ بنی ہے تو پہلی سٹیٹ مدینہ منورہ کی ہے اور دوسری سٹیٹ پاکستان کی ہے. بر صغیر کا مسلمان اس کریڈٹ کا مستحق ہے. کون سی صدی میں کس علاقے میں صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین کے بعد 2 کروڑ لوگوں نے دین کے لیے گھر چھوڑا ہو؟ کہاں دکھاؤ گے ایسی مثال؟ 20 لاکھ نے جامع شہادت نوش کر لیا ہو. یہ بر صغیر کا مسلمان تھا جس نے نیت کی تھی کہ زمین پہ مسجد بناؤں گا. آج تک وہ مسجد آباد نہ ہو سکی اور پھر کچھ سور میں اس کو مندر بنانے آ گئے اور کچھ بد کردار اس کو مورچہ بنانے آ گئے. لیکن تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت و جماعت کا یہ محال واضح کرنا چاہتا ہے کہ آخری سانس تک انشاءاللہ جنگ لڑیں گے. امریکی گٹروں کے کیڑوں کا کوئی بس نہیں چلے گا. کرسیوں کے دیمک اپنی موت آپ بچائیں گے. خود کچھ جیکٹوں کے بمبار فنار ہو جائیں گے اور صبح قیامت پاکستان نہ مندر بنے گا نہ مورچہ بنے گا, نام نبی کی مسجد ہی برقرار رہے گا. اس واسطے پاکستان پر ساری دنیا کی نظریں اور پاکستان میں سوداگر آ گئے, پاکستان میں انگریز کے وظیفہ خار آ گئے, پاکستان میں واشنگٹن کے غلام آ گئے اور انہوں نے مدینہ منورہ کے غلاموں سے چھیڑخانی شروع کر دی. اس واسطے
اگر حکم مصطفیٰ علیہ السلام کا راج یہاں قائم ہوتا تو پھر غازی کو پھندے پہ تو نہ چڑھایا جاتا. پاکستان تو بنایا ہی ناموس رسالت پہ پہرا دینے کے لیے تھا. تحریک آزادی تیزی تب ہوئی تھی جب غازی علم الدین شہید کا خون شامل ہوا تھا. اور پھر اتنے بڑے ملک میں ایسا جو ثانیہ پیش آیا کچھ یہ تو معمولی سی بات نہیں. انڈیا کے علماء سے میری بات ہو رہی تھی رمضان میں, مجھ سے کہنے لگے کہ دھرنا جب ڈی چوک میں تھا, ہم انڈیا میں اس دھرنے کی حمایت میں ہم نے بھی جلوس نکالے, ہم نے بھی جلسے کیے. کہنے لگے اس کے بعد جب ایک ناموس رسالت کی توہین کا واقعہ ہوا, ہم نے جب احتجاج کیا تو انڈین حکومت نے ہم سے کہا کس منہ سے بولتے ہو ہمارے خلاف, انڈین حکومت کے خلاف تم احتجاج کر رہے ہو کہ ناموس رسالت پہ پہرا دینا چاہتے ہو. تم نے کلمے کے نام پہ جو ملک لیا تھا وہاں تو ناموس رسالت کا ہیرو پھندے پہ چڑھا دیا گیا. تم یہاں احتجاج کرنے نکلے ہو. وہاں سے پوچھو کہ تم نے تو مسجد بنائی تھی ہم سے زمین لے کر, وہاں کیا ہوا؟ اس واسطے میں کہتا ہوں وقت کے یزیدوں نے جو تاریخ اسلام کو تھپا لگایا ہے یہ ان کی سیاہی ان کے چہروں تک سے قیامت تک نہیں مٹے گی. لیکن سعادت ہے خوش بختوں جنہوں نے ممتاز قادری کا ساتھ لیا ہے کہ ہم نے اللہ کے فضل سے پہلے دن سے لے کر آج تک اور ڈی چوک میں یہ واضح کیا ہے کہ ممتاز حسین قادری ملت کا ہیرو ہے. ہر عاشق رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا معیار قادری. عہد رواں کا قول اور اقرار قادری, فیض رضا سے فیکر کردار قادری. صدیوں میں نور جائے گا اس شیر مرد کا, اب بن گیا ہے عشق کا مینار قادری. اے حکمرانوں تم روکتے ہو ایک بار نام لینے سے, ہم کہہ رہے ہیں برملا لکھ بار قادری. میں کہہ رہا ہوں حاکموں سے خوب جان لو اب ہر گلی میں پاؤ گے تیار قادری. لہذا ممتاز حسین قادری جو پیغام دے کے گئے کہ ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ کیا جائے, یہ مشن تو ہمارا شروع سے آ رہا. قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ, مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی, انہوں نے کتنے غیرت مند لہجے سے یہ اذان کی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ حکومت کے چرنوں میں چلے گئے, آج انہی کے فیض سے یہ قافلہ چل رہا ہے اور آواز دے رہے ہیں. اور میں یہ وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے قائد اہل سنت نہ کہا کرے, میں اگر کارکن بھی بن جاؤں ان قائدین کا تو یہ بہت بڑا اعزاز ہوگا. اگر منزل ملی تو بعد میں کوئی فیصلہ کرے گا کہ کس نے کیا کام کیا تھا. اب ہم سب کو مل جل کے کارکن بن کے اس جھنڈے کو تھامنا ہے کہ جس جھنڈے کے سامنے امریکہ کی چیخیں بھی نکل رہی ہیں. اس واسطے میں چند احادیث ان آیات کے ہمراہ پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے شان بیان کی ہے اور ہم چونکہ اہل تصوف ہیں, اہل فقہ ہیں, ہمارے نزدیک محدث کا بڑا مقام ہے, فقیہ کا بڑا مرتبہ ہے, صوفی کی بڑی شان ہے, کتب کا بڑا مقام ہے, غوث اور ابدال کا بڑا مرتبہ ہے. اور ہم دل و جان سے اس پہ مقالے پیش کرتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, اس پہ محافل کا انعقاد کرتے ہیں. مگر ہم نے کیا حدیث سے یہ بھی دیکھا کہ حاکم اسلامی کا مقام کیا ہے, زمین پر اللہ کا نظام جو رائج کرے اس کا مرتبہ کیا ہے, اس کا سٹیٹس کیا ہے, جو حدیث صحیح میں زبان رسالت سے بیان ہوا. ابدال کتب کی اصطلاحیں جو حدیث میں ہیں اور اس کے بعد صوفیاء کے اقوال میں ہیں, ہم دل و جان سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں ان کے آگے. اور یہ ہماری شان ہے اہل سنت و جماعت کی. مگر یہ حدیث میں تو سامنے رکھو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمائی یوم من امام عادل افضل عند اللہ من عبادت 60 سنتا. امام عادل کا ایک دن امام عادل کا ایک دن
اللہ کے نزدیک 60 سال کی بندگی سے بڑا مقام رکھتا ہے. کیا اسے دنیا دار کہو گے؟ کیا یہ لفظ آج کے ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں پہ بولا جا سکتا ہے؟ ارے جو لائنیں چلی تھی صفا سے کیوں قبضہ گروپا کے مسلط ہوا؟ ابو حیان توحیدی نے کہا تھا المحدثون ایال احمد بن حنبل اذا اسند والفقہاء ایال ابی حنیفہ اذا قاسوا والملوک ایال عمر اذا ساسوا. پورا قیامت تک جس نے حدیث بیان کرنی ہے اس نے امام احمد بن حنبل کے لنگر کے ٹکڑے کھا کے کرنی ہے. اور قیامت تک جس نے فقہ کا مسئلہ بتانا ہے، قیاس کرنا ہے، اس نے امام اعظم ابو حنیفہ کی غلامی اختیار کر کے کرنا ہے. قیامت تک والملوک یار عمر اذا ساسو، روئے زمین پر قیامت تک جس نے سیاست کرنی ہے اس نے حضرت عمر فاروق کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کے کرنی ہے. یہ لائنیں سند کی لائن، فقاہت کی لائن، ان کے متوازی ہے امامت کی لائن، خلافت کی لائن. بخاری کی حدیث میں لفظ سیاست کو خلافت کے مترادف میرے نبی علیہ السلام کی زبان نے استعمال کیا. اتنا مقدس لفظ کسی کرپٹ پہ مت بولو، کسی بدکار پہ مت بولو، کسی ڈاکو پہ مت بولو. یہ تو نبیوں کا شعبہ ہے، نبوت کا ذیلی شعبہ ہے. بخاری شریف میں ہے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء ساسا یسوس سیاستاً. فرمایا بنی اسرائیل انبیاء کرام علیہ السلام زمین پہ سیاست کرتے تھے. کیا مقدس لفظ ہے کہ نبی زمین پہ سیاست کرتے تھے. بخاری شریف ہے کیا عدل قائم کرتے تھے، انصاف دلاتے تھے، مظلوم کو ظالم سے حق لے کے دیتے تھے، زمین پہ امن قائم کیا تھا. یہ ہے سیاست. لفظ سیاست کو خباثت پہ کوئی نہ بولے. لفظ سیاست کو بدکاروں کے لیے ان کو مدعیان سیاست کہہ سکتے ہو. سیاست دان کیونکہ شریعت میں سیاست خلافت کے معنی میں ہے. سرکار نے کہا کلما ہلاک نبی خلافہ نبی. بنی اسرائیل کے ایک نبی جاتے تھے، دوسرے آ جاتے تھے. پہلے سیاست کر کے آ جاتے تھے، دوسرے سیاست کرنے آتے تھے. میں آیا ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نہیں. سیکون خلفاء، میں نے سیاست کی ہے، اب میرے بعد میری خلافت ہی سیاست کا معیار ہے. اتنا مقدس لفظ غیروں کے پراپوگنڈے پہ ہم اس کو چھوڑ دیں نہیں. ہم اس کو اس کا حق دلائیں، اس کا تقدس بیان کریں، اس کی عظمت بیان کریں، کیونکہ یہ ہے پوری اسلام کی پاور. اور یہ ہے اتنا بڑا شعبہ کہ حضرت عمر ایک طرف نماز پڑھائیں اور نماز میں ہی لشکر کی تیاری بھی کریں. تو کیا چھوٹے صوفی تھے؟ امت کے محدث صاحب الہام سیاستدان ہیں، نماز میں لشکر کی تیاری کر رہے ہیں. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یوم من امام عادل، چور کا ہاتھ کاٹنا، حد نافذ کی. اس امام عادل کا ایک دن تہجد گزاروں محض صوفیوں سے کتنا بڑا ہے. امام عادل تب بھی بنے گا جب روزے دار بھی ہوگا، حاجی بھی ہوگا، نمازی بھی ہوگا، تہجد گزار بھی ہوگا. مگر رات زندہ رہ کے جاگ کے دیکھ رہا ہوگا کون بھوکا ہے اور کون کھا کے سویا ہے. گلیوں میں چکر لگائے گا. اس کی ایک رات کی بندگی 60 سال کی عبادت سے بڑا مقام رکھتی ہے. اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن کا میرٹ کیا ہے؟ اللہ سب سے قریب کس کو جگہ دے گا، کس کو سب سے بڑا قرب؟ فرمایا جو امام عادل ہے قیامت کے دن اللہ نبیوں کے بعد اس کو اپنے قرب میں جگہ دے گا. اور پھر یہاں تک ارشاد فرمایا سبعۃ ظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشی. 7 قسم کے لوگ ہیں جن کا پروٹوکول معاشر میں بھی ہوگا، دنیا کے ایسی جہاں نہیں چلیں گے. ان کو 7 قسم کے لوگوں کو اللہ معاشر کی گرمی نہیں لگنے دے گا. وہ 7 ہی عظیم ہیں. لیکن پہلا نمبر پتہ کس کا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا امام عادل. امام عادل کا پہلا نمبر ہے. اور پھر پورا دن تو اپنی جگہ
لساعۃ من امام عادل، امام عادل جب زمین پہ عدالت کر رہا ہے، انصاف کر رہا ہے، حکومت انصاف سے کر رہا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی ایک گھڑی، ایک منٹ، ایک سیکنڈ اللہ کے ہاں کتنا عظیم ہے. افضل عند اللہ من عبادت 60 سنۃ، 60 سال کی بندگی پر اس کا ایک سیکنڈ عظیم عظمت رکھتا ہے. تو یہ بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ روئے زمین پر ہم کسی کو یہ منصب تفویض کریں اور اس کے لیے ہم کوشش کریں. من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ. اس امامت، اس خلافت، اس منصب کے لیے جہاد تو کریں ورنہ جاہلیت کی موت آ جائے گی. اس بنیاد پر ہمارے اکابر نے حق ادا کیا. وہ 3 صدیوں کا جہد مسلسل تحریک پاکستان میں، اس کے نتیجے میں پاکستان بار سے وجود میں آ گیا. وہ اپنا حق پورا کر گئے، لیکن اس کے بعد آج تک یہ قرض ہے ہم پہ کہ اس کے تھانوں میں کب مدینے والے کا نظام ہوگا، اس کی گلیوں میں کب اسلام کا راج ہوگا. اس عظیم مقصد کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیغام دے رہی ہے. اور اس وقت جو عالمی سطح پر حالات ہیں، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا ہی ان تمام چیلنجز کا جواب ہے. اور اسی کے زیر سایہ ہم نے اپنی زندگی کے ان عظیم مقاصد کو مکمل کرنا ہے. میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ امیر المجاہدین حضرت شیخ الحدیث علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب اپنا تاریخ ساز خطاب فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.